अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मुहर्रम का महीना है, कुर्बानी का महीना है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में सदर पाकिस्तान की कुर्सी की कुर्बानी दी जा रही है या फिर जरदारी साहब से कुर्बानी मांगी जा रही है। यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब को सदर पाकिस्तान की कुर्सी से हटाने का बाकायदा प्लान बन चुका है और इस पर काम भी शुरू हो चुका है। इस हवाले से डिटेल आपको बताऊंगा और इस कुर्सी पर नई कौन सी हैरान कुन शख्सियत बराजमान होगी, पाकिस्तान का अगला सदर कौन बनेगा, जब आपको बताऊंगा तो सुन के आपके पांव तले से जमीन निकल जाएगी। और साथ ही साथ आपको यह भी बताता चलूं कि इस कुर्सी के एवज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से अलहदगी का फैसला कर लिया है और अब जो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत छीनने जा रही थी, अब उसके लिए अपनी हुकूमत बचाना भी तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। अगर ऐसा हो गया तो फिर एक नहीं पांच असेंबलियां तहलील होगी और फिर पूरे मुल्क में नए इलेक्शन होंगे। जनरल इलेक्शन की तरफ ये मामला जाएगा, क्योंकि अब यहां पर मफादात का टकराव आ चुका है और इमरान खान को साइड पे करके ये सिस्टम बना तो लिया गया, लेकिन मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये सिस्टम चल नहीं सकेगा, 1-1.5 साल से ज्यादा नहीं चल सकेगा। साल तो इन लोगों ने जैसे तैसे करके गुजार लिया और फिर जंग आ गई, जंग की वजह से 4 दिन और मिल गए और थोड़ा सा जो है इनके पांव जम गए, लेकिन अब नहीं। अब ये आपस में लड़ने जा रहे हैं। लड़ाई का आगाज हो चुका है और ये लड़ाई जो है ये इस हुकूमत के को जो है वो मलबे का ढेर बनाने जा रही है। सारी तफसील बताऊंगा, एक एक चीज, ज्यादा सस्पेंस ऐड नहीं करते, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि इस वक्त एक मखलूत हुकूमत है, मुख्तलिफ जमातों को मिला के एक हुकूमत बनाई गई है, जिसमें एक नून लीग है और पीपल्स पार्टी है। दो सबसे बड़ी जमातें हैं और दोनों को तकरीबन बराबर का हिस्सा दिया गया। जो पीपल्स पार्टी है उनको तमाम तर आईनी ओहदे दिए गए, यानी स्पीकर का, चेयरमैन सेनेट का, सदर का, ये ओहदे उनको दिए गए, गवर्नर्स के ओहदे उनको दिए गए। और दूसरी जानिब जो शहबाज शरीफ साहब की पार्टी है यानी कि नून लीग, उनको वजारतें दी गई, उनको हुकूमती ओहदे, इंतजामी ओहदे उनको दिए गए, आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी को दिए गए। और अब मामला यहां आन पहुंचा है कि एजाज सैयद साहब ने यह खबर ब्रेक की है। बड़े ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और उनकी खबर अक्सर सच्ची होती है और उनके सोर्सेज बड़े पक्के होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जंग मीडिया ग्रुप से, जियो से उनका ताल्लुक है, अपना पॉडकास्ट भी करते हैं। फखर दुरानी साहब के साथ वो बैठे थे, अपने यूट्यूब चैनल पर शो कर रहे थे और उन्होंने ये इंदिया दिया, बात दी। उन्होंने कहा मैं एक खबर ब्रेक करता हूं लेकिन पूरी खबर नहीं ब्रेक करूंगा, तो चले पूरी मैं आपको कर देता हूं। उन्होंने कहा जी, ये इस सिस्टम का जो आर्किटेक्ट है ना, जिसने ये सिस्टम डिजाइन किया है, अब उस सिस्टम को, उस आर्किटेक्ट को आसिफ अली जरदारी साहब चुभ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब उस आर्किटेक्ट को चुभ रहे हैं, लिहाजा आसिफ अली जरदारी साहब को उस आर्किटेक्ट ने हटाने का फैसला कर लिया है। बल्कि आर्किटेक्ट ने आसिफ अली जरदारी को ना सिर्फ हटाने का फैसला किया है बल्कि उस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। और अब इसमें जो है वो बड़े कन्फ्लिक्ट, बड़ी सारी चीजें सामने आ रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों एक सिस्टम बड़ा स्मूथली चल रहा था, साल सवा साल हो गया, अभी तक चल रहा है, तो अचानक नौबत क्यों पेश आई? तो जी उसके लिए जरदारी साहब जो है, जरदारी साहब ये इस हाइब्रिड निजाम की, यूं कह लीजिए कि एक जामिन भी हैं। जरदारी साहब को हटाया जाता है तो ये सिस्टम नहीं चलेगा, जाहिर सी बात है। जरदारी साहब को हटाते हैं तो जरदारी साहब हुकूमत से अलग हो जाता है और हुकूमत से अलग हो जाता है तो फिर तो हुकूमत ही गिर जाएगी। अब दो चीजें हैं, जरदारी साहब को हटाना क्यों है और हटाने से क्या होगा? जी हटाने की मुतादिद वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि
زرداری صاحب اب جو 27ویں آئینی ترمیم آنے جا رہی ہے، اس 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا تو رول ہی ختم ہو جائے گا. اس کے بعد پیپلز پارٹی اور اس کا نون لیگ کا رول ہی ختم ہو جائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ 27ویں ترمیم کے نتیجے میں زرداری صاحب کو ہٹایا جائے. وہ کیسے جی؟ وہ ایسے کہ ایک تو این ایف سی ایوارڈ کا مسئلہ ہے، دوسرا یہ لوگ اب فاٹا کو بھی پھر کے پی کے سے الگ کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ اسمبلیوں کی مدت 10 سال کرنا چاہتے ہیں. تو زرداری صاحب جو ہے آج وہ حکومت میں نہیں ہے، وہ اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، اپنی پارٹی کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں. لیکن اگر یہ 27ویں ترمیم ہو گئی اور یہ معاملات ہو گئے تو پھر ایسا نہیں ہوگا. تو زرداری صاحب اب بھی کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہے. اور پھر ادھر جو ہے وہ نہروں کا معاملہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، وہ مائنز اینڈ منرلز والا معاملہ ہے. تو یہ بڑے بڑے معاملات ہیں اور ان کے راستے میں کہیں نہ کہیں زرداری اور پیپلز پارٹی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، ولنگلی یا نا ولنگلی، بہرحال وہ رکاوٹ ہے. نہروں کے معاملے میں آپ نے دیکھا وہ ٹوٹلی آرکیٹیکٹ کا پروجیکٹ تھا، تو وہ نہیں سرے چڑھ پایا. تو اب اس وجہ سے زرداری صاحب کو ہٹانا مقصود ہے. اب دو چیزیں الگ الگ ڈسکس کر لیتے ہیں. زرداری صاحب کو ہٹا کے صدر پاکستان کس کو بنایا جائے گا؟ اس کے بعد تو ظاہر سی بات ہے ٹیمپریریلی تو چیئرمین سینٹ جو ہے وہ صدر بنتا ہے قائم مقام، یا پھر اسپیکر قومی اسمبلی، لیکن وہ ٹیمپریریلی ہوتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں کون سا موضوع بندہ ہے، کون سا ایسا بندہ ہے جو آپ کو لگتا ہو کہ صدر پاکستان کے لیے موضوع ہے؟ نواز شریف؟ ارے نہیں 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 نہیں، ان کو تو ان کا بھائی اپنی میٹنگز میں نہیں بیٹھنے دیتا، ان کو صدر پاکستان کون بنائے گا؟ تو پھر عمران خان؟ ارے عمران خان کے تو نام سے ان کو آگ لگ جاتی ہے. تو پھر کون ہے؟ ذرا سوچئے، جو پاکستان میں سب سے طاقتور بھی ہو اور پاکستان میں وہ طاقت کا منبع بھی بننا چاہتا ہو، اور ہر پاکستان کا بڑے سے بڑا عہدہ اپنے نام لگوانا چاہتا ہو، اپنے نام کی تختی ٹیگ لگوانا چاہتا ہو. وہ ہوتا ہے نا، آپ کسی بھی ایک فیلڈ میں ہے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یار 2-4 فرمز کا جو ہے وہ ٹیگ لگ جائے میرے نام کے ساتھ، تو میرا ذرا وہ پروفائل اچھی بن جائے گی. لیٹ سپوز میں میڈیا میں ہوں تو میری کوشش ہوگی 4-5 مختلف چینلز کا یا ہر بڑے چینل کا ٹیگ میری سی وی پہ لگ جائے تو وہ ذرا میری پروفائل اچھی ہو جائے گی. تو اسی طرح کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ میری سی وی پر 2-4 ٹیگ لگ جائیں، اب صدر پاکستان کا ٹیگ بھی لگ جائے. تو اعزاز سید صاحب نے اس بارے میں کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اب میں ساری جو ہے وہ ساری خبر ایک دم بریک نہیں کروں گا کیونکہ اس کے بعد کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اسپیشلی جو میرا سورس ہے اس کے لیے. تو میں تھوڑی تھوڑی کر کے خبر بریک کرتا ہوں. پہلے مرحلے میں یہ خبر بریک کر دیتا ہوں کہ زرداری صاحب کو ہٹانے کا پلان بن چکا ہے اور اس پر کام بھی شروع ہو چکا ہے. اور اچھا یہ بات، اب فخر درانی صاحب نے پوچھا کہ یار وہ الٹرنیٹ کون ہو سکتا ہے جو پاکستان کا صدر بنے؟ انہوں نے کہا کوئی بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جو پاکستان میں سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ؟ انہوں نے کہا جی وہ بھی ہو سکتا ہے. اعزاز سید صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ اشارہ کر رہے ہیں اس سسٹم کے آرکیٹیکٹ کی جانب کہ جو آرکیٹیکٹ ہے اب وہ صدر پاکستان کا ٹیگ بھی لگوانا چاہتا ہے. تو آئین میں تو ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، آئین میں تو ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آرکیٹیکٹ ایک آرکیٹیکٹ کی جاب کر رہا ہے ساتھ میں اسے ایک اور جو ہے وہ ٹائٹل دے دیا جائے. تو اس کے لیے 27ویں آئینی ترمیم میں جو ہے وہ گنجائش پیدا کی جائے گی، ایک شک شامل کی جائے گی کہ آرکیٹیکٹ بھی صدر پاکستان بن سکتا ہے. اگر ڈینٹسٹ بن سکتا ہے تو آرکیٹیکٹ بھی بن سکتا ہے. ایسی کوئی شک لائی جائے گی جس کے بعد صدر پاکستان بنایا جائے گا. لیکن کیا پیپلز پارٹی اتنی آسانی سے صدر پاکستان کی کرسی چھوڑ دے گی؟ جناب بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں پیپلز پارٹی چھوڑے گی. یہ سوچنا بھی جو ہے وہ غلط ہوگا کہ پیپلز پارٹی، کیونکہ پیپلز پارٹی کو پتا ہے یہ سیٹ ہم چھوڑتے ہیں تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا. بلکہ
اس وقت پیپلز پارٹی کو آفرز کروائی جا رہی ہیں کہ آپ وزارتیں لے لیں, آپ انتظامیہ کا حصہ بن جائیں. یہ ایک لالی پاپ ہوتا ہے نا, لالی پاپ دیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کو. تو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ رہنما بھی ہیں اور وہ چیئرمین سینیٹ بھی ہیں. انہوں نے اپنی پارٹی کو تجویز دی ہے کہ حکومت میں یا شامل ہو جائیں یا پھر حکومت سے الگ ہو کر عوام میں جائیں, مگر یہ فیصلہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہی کر سکتی ہے. انہوں نے کہا بھئی یا سمپل سی بات ہے کہ یا تو آپ وزارتیں لے لیں جو آپ کو آفرز کروا رہے ہیں اور اسی طرح سے سسٹم کو چلنے دیں, زرداری صاحب اب سائیڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں. اور اچھا دیکھیں, زرداری صاحب سائیڈ پہ ہوتے ہیں نا, اس وقت نون لیگ کی 123 سیٹیں ہیں اور میرے خیال میں نون لیگ کو 180 سیٹیں 200 سیٹیں بھی دلوانا نا اب مشکل نہیں ہے. اگر پیپلز پارٹی سائیڈ پہ ہونے لگے گی تو کوئی گنجائش پیدا کر لی جائے گی. اب اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس بھی گولڈن اپرچونٹی ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت سے الگ ہو جائے. اور یہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, یہ زرداری صاحب کی کرسی کو ہلانا چھیڑنا, یہ اس ڈھانچہ جو ہے نا اس کو ہلانے کے مترادف ہوگا. اس کے بعد یہ سارا ڈھانچہ شیک کر جائے گا. اور اب دیکھیے گا یہ جو معاملہ تھا, یہ جو سیٹ اپ تھا, اب اس سے آگے نہیں بڑھ پائے گا. جیسے ہی زرداری کی کرسی کو چھیڑا جائے گا پیپلز پارٹی الگ ہو جائے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی یہ ٹریجڈی برداشت نہیں کر پائے گی. پیپلز پارٹی الگ ہو جائے گی, حکومت دھڑم سے گر جائے گی اور پھر ایک صوبے کی حکومت چھینتے چھینتے پورے ملک کی اسمبلیاں تحلیل کروا بیٹھیں گے. اور اسمبلیاں تحلیل ہوتے تھی پھر کیا ہوگا, نیا الیکشن. تو اس کی جانب جناب یہ ساری چیزیں جا رہی ہیں. جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. چینل آپ کا اپنا ہے, اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.